اب ہم سترے کے بارے میں کچھ مسائل اور سامنے سے گزرنے کے کچھ حالات بیان کریں گے کہ کس صورت میں ہم گزر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات، نماز چاہے ہم مسجد میں پڑھیں یا صحرا میں کسی میدان میں پڑھیں یا کسی بھی مقام پر پڑھیں، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے سامنے سترا رکھیں اس وقت جب کہ مسجدوں میں کسی کے گزرنے کا امکان ہو۔ جیسے درمیانی صف میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے سترا رکھ لینا چاہیے، تاکہ لوگ اگر گزر بھی جائیں تو نہ اس کو گناہ ہو نہ ہماری نماز میں خلل ہو۔ پہلا کام تو ہمارا یہ ہے کہ جب ہم سنت نفل پڑھیں بازو ہٹ کے پڑھیں، درمیان میں نہ پڑھیں، تاکہ جانے والوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ یہ کام سب سے پہلا کام ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم سترا تو سامنے رکھیں۔ اب یہ کہ سترا کس کو کہتے ہیں؟ سترا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اصل معنی ہے چھپانا۔ کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پاک کی روشنی کے مطابق سترا دراصل ایک ایسی موٹی چیز کو کہتے ہیں، چاہے وہ لکڑی ہو، پلاسٹک ہو، کرسی ہو اور موٹا کپڑا بھی کیوں نہ ہو جو لٹکا دیا جائے، اتنا موٹا کہ اس کی موٹائی ایک انگلی کے برابر ہو۔ انسان کی انگلی جتنی موٹی ہے اتنی موٹی کم از کم کوئی چیز ہے، اس کو سترا کہتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں لکڑی عام طور پر سترے کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، تو اس کی موٹائی اتنی ہو۔ اور دوسرا، لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اس کی لمبائی 1 گز ہو۔ 1 گز، گز کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں گز انسان کے ہاتھ کی لمبائی، اس کی درمیانی انگلی سے لے کر کوہنی تک، یہ جتنی لمبائی ہے اس کو گز کہتے ہیں، یہ شریعت کا گز ہے۔ البتہ عرف میں گز الگ ہوتا ہے، اس کو عرفی گز کہتے ہیں۔ مطلب ہم کاروبار کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، کپڑے فروخت کرتے ہیں، زمین فروخت کرتے ہیں، اس کے لیے جو گز استعمال ہوتا ہے وہ علیحدہ گز ہے، وہ گز مراد نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آدھا میٹر 1 گز ہوتا ہے، تو وہ آدھا میٹر عرفی گز ہے، وہ شریعت کا گز نہیں ہے۔ شرعی گز کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ کی لمبی انگلی کے کنارے سے لے کر کوہنی کی انتہا تک، اور یہ 2 بالشت کا ہوتا ہے۔ انچ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سترا کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم تو بعض علماء نے کہا 22 انچ ہونا چاہیے، بعض نے کہا 18 انچ ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ 22 کا ہی اعتبار لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو بہرحال کم از کم 22 انچ کا کم از کم ہو، اور اس سے بڑھ کر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سترا ہے۔ اب اس کو رکھنا کیسے ہے؟ جو آدمی میدانوں میں، صحرا میں یا کسی بھی کھلے میدان میں یا مسجد میں بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے والا اپنی سیدھی آنکھ کے برابر رکھے، سجدہ جہاں کرتا ہے اس کے آگے رکھے، اپنے بالکل سامنے نہ رکھے، جہاں سجدہ کرتا ہے اس کے آگے رکھے، اور سیدھی آنکھ کے برابر رکھے، اور سیدھی آنکھ کے برابر زمین میں گاڑھے۔ اگر زمین میں کوئی چیز گاڑی نہیں جا سکتی تو اس کو لمبا ڈال دے، ایسا عرض میں چوڑائی میں نہ ڈالے بلکہ لمبا رکھے، اور وہ لمبا جو رکھنا ہے وہ بھی سجدے کی جگہ سے آگے رکھے اگر اسے گاڑا نہیں جا سکتا ہے تو، ورنہ زمین میں گاڑنا یا پھر ٹھہرانا ضروری ہے۔ تو آج کل جیسے بعض مسجدوں میں بھی لکڑی وغیرہ سے سترے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو رکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ 1 گز کے برابر ہو اور موٹائی اتنی ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی المونیم کا کوئی سترا بنا لے تو چونکہ وہ موٹا نہیں ہوتا اس لیے وہ سترے کے قابل نہیں ہے، موٹا ہونا چاہیے، کم از کم انسان کی انگلی کے مطابق موٹا ہو۔ حاضرین کرام، جب سترا نمازی کے سامنے سے رکھا جائے اس کے سامنے سے کوئی بھی گزر سکتا ہے، نہ گزرنے والے کو گناہ ہوگا اور نہ ہی نماز پڑھنے والے کی نماز میں کمی ہوگی۔ یہ سترا ہے۔ اب دیکھنے کے لیے وہ ایک لکڑی ہے، مگر چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو سامنے رکھو تو وہ پوری دیوار کا کام کرتا ہے ایک لکڑی سیدھی آنکھ کی طرف رکھی گئی ہے، ایک بات۔ دوسرا، اگر امام کے سامنے سترا رکھا جائے سارے مصلیوں کے لیے بھی وہ سترا ہے، ایک سترا ہے، مگر سرکار نے اسے ایسی قوت دی کہ وہ سامنے سے گزرنے والے کی وجہ سے جو خلل ہوتا ہے وہ خلل اب نہیں ہوتا، اور شیطان جو نمازی کے لیے وسوسے ڈالتا ہے اب وہ وسوسے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ پوری دیوار کا کام کرتا ہے۔
تو ایک ستنا ہے مگر سرکار کے فرمانے سے اس کو اتنی قوت ملی. باطنی اور روحانی طور پر ایسی قوت ہوتی ہے وہ ہماری آنکھوں کو دکھائی دینے والی نہیں ہے.